بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہاری سجن ایپیسوڈ۔ ہائی مما، کیسی ہیں آپ؟ رجا سمیرہ بیگم سے پرجوش انداز میں گلے ملتے ہوئے ان کا حال پوچھنے لگی، جو رجا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رجا بنا بتائے اٹلی سے پاکستان واپس آ گئی اور سمیرہ بیگم کو اسے اس طرح دیکھ کر شوق لگا تھا۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ سمیرہ بیگم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رجا 3 ماہ کے لیے اٹلی گئی تھی، مگر وہ 3 ماہ پورے ہونے سے پہلے ہی واپس آ گئی۔ جی مما، میرا دل نہیں لگا اس لیے آ گئی۔ اور آپ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہیں جیسے آپ کو میرا جلدی آنا اچھا نہیں لگا؟ رجا کو سمیرہ بیگم کا انداز عجیب لگا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں تم اس طرح بنا بتائے واپس آ گئی ہو تو اس لیے تھوڑی پریشان ہو گئی۔ سمیرہ بیگم یہ چاہتی تھی کہ وہ اٹلی جا کر اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ لے۔ انہوں نے رجا کی بڑی بہن سائرہ کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ لے تاکہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک ہی ملک میں رہیں۔ اچھا چلیں بیٹھیں، میں تو سفر سے بہت تھک گئی ہوں، کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی سر جھٹک کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں وہاں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا؟ سمیرہ بیگم نے بے ساختہ پوچھا۔ مما، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میں وہاں لڑکا پسند کرنے گئی تھی؟ رجا تو جیسے ان کے سوال پر بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ سمیرہ بیگم اس کو غصے میں دیکھ کر نارمل انداز میں بولی۔ مما، آپ کا مطلب جو بھی تھا، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، میں صرف ارحم سے محبت کرتی ہوں، اور آپ یہ یاد رکھیں میں صرف اسی سے شادی کروں گی۔ میں نہیں سمجھتی، میں سب سمجھتی ہوں، ماں ہوں تمہاری رجا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ اب کی بات سمیرہ بیگم کی آواز میں سختی تھی۔ مما، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے ارحم آپ کی رجا سے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی، اس نے خود مجھ سے کہا ہے۔ رجا بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات وہ اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے کرتا ہوگا، اب نہیں۔ وہ اب بھی کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو نیکسٹ ویک میں آپ کو اس بات کا ثبوت دوں گی۔ رجا ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ اچھا، کیا ہوگا اگلے ہفتے؟ سمیرہ بیگم اب اس کے سامنے کھڑی تلخی سے پوچھنے لگی۔ اگلے ہفتے ارحم مجھ سے نکاح کرے گا اور اسی دن وہ مناہل کو طلاق دے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی رجا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رجا کے جاتے ہی سمیرہ بیگم دانت پیس کر رہ گئی۔ احد، نور نے اسے آواز دی اور اس وقت آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جی احد کی جان، اس نے محبت سے جواب دیا۔ مجھے آج گھر جانا ہے، نور معصومیت سے بولی۔ احد نے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ اس وقت وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیوں جانا ہے؟ احد اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ ابو کی یاد آ رہی ہے اور بھائی سے بھی کتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ اب کی بات نور کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، لیکن اب ایک شرط پر لے کر جاؤں گا۔ احد بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ کیسی شرط؟ نور نے حیرانگی سے پوچھا۔ رات ہونے سے پہلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، اگر میری شرط منظور ہے تو میں لے چلتا ہوں۔ احد اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا۔ لیکن احد، صرف چند گھنٹے؟ نور دکھ سے بولی۔ میری جان، یہ جو آپ کا شوہر ہے نا، یہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ چند گھنٹے کا بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس وقت آفس ہوں گا۔ احد اس کو اپنے سار میں لیتے ہوئے بولا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ میرے بغیر پہلے بھی تو 1 ہفتے سے زیادہ رہے تھے۔ نور اس کا حساب توڑتی ہوئی بولی۔ تمہیں کیا پتا وہ دن میں نے کیسے گزارے ہیں؟ پتہ ہے کتنی یاد آتی تھی تمہاری، ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا تھا۔ بولتے ہوئے احد نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چھوڑیں میرا ہاتھ، دیر ہو رہی ہے، میں بھی جلدی سے تیار ہو جاؤں، کہتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھے تو لگا تھا تم غصہ کرو گی اور کہو گی احد میاں، اگر چند گھنٹے کے لیے ہی جانا ہے تو میں نہیں جاتی۔ احد اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، جو اب وارڈروب سے کپڑے نکالنے میں مصروف تھی۔ ارے واہ، یہ میں ایسا کیوں کہوں گی، میرے لیے یہ چند گھنٹے بھی بہت ہے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے۔ نور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی اور احد اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اچھا، جلدی سے تیار ہو کر ناشتے کے ٹیبل پر آ جانا، میں ویٹ کر رہا ہوں، احد بلند آواز میں کہتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم ایک دن گھر واپس آیا تھا، میٹنگ کے لیے اسے لاہور جانا پڑ گیا۔ اس کے لیے وہ ناشتے کے وقت
घर वापस आया। मनाहल किचन से अपने कमरे में जाता देख रही थी। कुछ देर पहले दानियल साहब नाश्ते से फारिग होकर अपने रूम में गए थे। आज इनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने ऑफिस न जाने का फैसला किया। रानी, तुम अरहम के लिए नाश्ता बनाओ, मैं अभी आती हूँ। जी बीबी जी, रानी ने अदब से जवाब दिया। कुछ देर बाद मनाहल कमरे में आई जहां अरहम अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मनाहल ने अदब से सलाम किया। वो जानती थी अरहम इससे बहुत ज़्यादा खफा है, लेकिन मनाहल चाहती थी जब तक वो इसके साथ है अरहम इससे बात करे, बेशक इस पर गुस्सा करे, लेकिन इससे बात करता रहे। अरहम ने इसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आगे बढ़ गया। अरहम, नाश्ता ले आऊँ? मनाहल ने हचकिचाते हुए पूछा। नहीं, अरहम ने मुख्तसर जवाब दिया। मुझसे नाराज़ हैं आप? लेकिन नाश्ते से क्या नाराज़गी? मनाहल बज़ाहिर हिम्मत करते हुए बोली। लेकिन अरहम के गुस्से का ख्याल आने पर मनाहल का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसकी बात पर अरहम के चलते कदम रुके और इसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? अरहम इसकी आंखों में देखते हुए तल्खी से बोला। यकदम से नज़र इसके हाथ पर पड़ी जिस पर एक दिन पहले मनाहल की चूड़ी टूट कर लगी थी। इसके हाथ पर जख्म अभी भी ताज़ा था। आपका जख्म? मनाहल ने इसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अरहम ने फ़ौरन पीछे क्या लिया। मेरा हाथ मत पकड़ना, अरहम दांत पीसकर बोला। सॉरी, इस दिन मेरी वजह से आपको ये जख्म। मनाहल ने बात अधूरी छोड़ दी। इसकी बात पर अरहम तंजिया मुस्कुरा दिया। मनाहल, मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग सिर्फ मुझे जख्म देने के लिए आए हैं और इनमें से तुम भी शामिल हो, कहते हुए सोफे पर बैठ गया। अरहम की बात ने मनाहल का दिल चीर कर रख दिया। अरहम, आप? इससे पहले वो कुछ कहती, अरहम ने इसकी बात काटी। मैं वो इंसान हूँ मनाहल, जो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है वो इससे दूर चली जाती है। यह शायद मेरी किस्मत में ही ऐसी है। अगर मैं सब बुलाकर आगे बढ़ना भी चाहूँ तो जिनसे मुझे मोहब्बत है वो आगे बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने बस मुझे अजियत देना सीखा है। अरहम आंखें मोड़े बड़बड़ा रहा था, लेकिन मनाहल इसकी बड़बड़ाहट को सुन रही थी। इसकी बात पर मनाहल लम्बे इसे देखती रही, लेकिन कुछ बोल ना पाई। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।